أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في موضع آخر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اس لیے کہ وہاں کے حالات، خصوصاً غزہ کے جو حالات ہیں، بالکل جو ہے ناگفتہ بھی حالات ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہے اور بہت سارے مسلمان بے گھر ہو رہے ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بہت سارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بہت ساری ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھینا جا رہا ہے، طرح طرح کی جو ہے وہاں کے مسلمانوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، ظلم، جبر، اور اس کٹھن اور اس سنگین موقع پر ہم لوگوں کو خصوصاً اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت پورے عالم کے مسلمان، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ظلم سے وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کچھ جو ہے باتیں آج کی جمعہ میں عرض کرنا ہے، اور وہ باتیں جو ہے بہت ہی ضروری بھی ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بیت المقدس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. بہت سارے جو ہے لوگ مسلمان جو ہے سوچ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے اوپر غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کرنے والے جو ہے عیسائی ہیں. اس ظلم سے عیسائیوں کا کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ یہودیوں کے طرف سے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہودی قوم الگ ہے، عیسائی قوم الگ ہے. اللہ رب العزت نے
جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا. اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے. اور ان نبیوں میں کچھ جو ہے رسول بھی تھے اور کچھ نبی بھی تھے. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے. اور اس کی جو ہے بہت ساری جو ہے باتیں ہیں، بہت ساری جو ہے باتوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن آسان سی بات جو ہے میں عرض کر دوں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ اس شخصیت کو نبی کہا جاتا ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجا ہو اور اس کے اوپر جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اس کو نبی کہا جاتا ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول جو ہے نبی والا کام بھی کرتا ہے اور اس شخصیت کے اوپر ایک نئی شریعت اترتی ہے. ان کو جو ہے رسول کہا جاتا ہے. یعنی کہ پیچھے جو نبی گزرے ہیں، رسول کے آنے کے بعد پیچھے نبیوں کا جو دین ہے وہ منسوخ، وہ کینسل ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول آ رہے ہیں دنیا میں. اور رسول کے آنے کے بعد یہاں سے اب جو ہے نئی شریعت شروع ہو جاتی ہے، نئی جو ہے پورا قانون بدل جاتا ہے، پورا دین بدل کر اب جو ہے نئے سے قانون اللہ کے طرف سے نازل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نبی اور رسول میں فرق ہے. تو نبیوں کا سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے مسلکن جو ہے وہ لوگ ان کا مذہب جو ہے ہندو مذہب ہے، لیکن اس معاملے میں بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر ایسی باتیں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان اور یہودی ان دونوں میں کیوں دشمنی ہوئی. تو بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر اپنے جو ہے ویڈیوز وائرل کرنے والے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے کوئی جو ہے ان کا واسطہ نہیں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تو ان 2 بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک بیٹا مسلمان اور ایک بیٹا یہودی. وہاں سے جو ہے یہ 2 نسل جو ہے شروع ہوئی ہے. اور یہ بات بالکل جو ہے غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقت میں 2 بیٹے تھے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا، صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور اس جو ہے خاندان کو عربی خاندان کہا جاتا ہے، عرب کا جو ہے یہ سلسلہ ہے. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی. اب یہاں سے جو ہے بات سمجھنا ہے ہم کو کہ بنی اسرائیل ہو یا یہودی ہو، یہیں سے جو ہے شروع ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یا پھر جو ہے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تک یہودیوں کا اور نہ ہی عیسائیوں کا کوئی ذکر. وہاں صرف اور صرف دین حنیف تھا اور اس مسلک کے اور اس دین کے ماننے والے کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر جب چل رہی تھی تو یہ تمام باتیں جو ہے تفسیر میں گزر چکی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ.
اب جتنے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور باقی جو 11 بیٹے تھے اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان 12 بیٹوں کا خاندان بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا کا نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے بچے۔ تو اس جو ہے نام سے بنی اسرائیل قوم شروع ہوئی۔ اب یہودی قوم کہاں شروع ہوتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑا بیٹا جس کا نام یہودا تھا، ان میں سے بڑا بیٹا جس کا نام یہودا تھا، اس کے بچوں سے اور اس کی بعد کی نسل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دونوں ناموں میں کوئی فرق نہیں، چاہے بنی اسرائیل کہیں چاہے یہودی کہیں، دونوں بھی ایک۔ کب تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے تک۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اللہ آپ کو نبی بناتے ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد سے یہودی قوم الگ ہو جاتی ہے، وہاں سے اب عیسائی قوم شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے فرق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا دوسرا نام اسرائیل، بنی اسرائیل وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے بڑا بیٹا یہودا، اسی سے جو ہے یہودی قوم شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے یہودی قوم شروع ہوئی، اور یہاں تک جو ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت طالوت علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت داؤد، حضرت یوشع بن نون اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے درمیان میں اور بھی انبیاء آئے ہیں دنیا کے اندر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بہترین زمانہ تھا، فتوحات کا زمانہ تھا، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تک زمین پر تھے، جب تک باحیات تھے، تو کوئی اختلافات نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہوئے، اس کے بعد بادشاہ بھی ہوئے قوم کے، تو ان کی بادشاہت میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا ہوا کہاں تک آتا ہے؟ حضرت طالوت کے پاس آتا ہے۔ ان کا بھی تذکرہ جو ہے دوسرے پارے میں گزر چکا ہے، تفسیر کے اندر جو ہے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ حضرت طالوت جو ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے جو ہے عبادت گزار شخصیت جو ہے گزرے ہیں، جن کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن بادشاہ تھے۔ تو اس وقت ایک آدمی تھا جالوت، وہ بہت بڑا ظالم تھا اور یہودیوں کا کٹر دشمن تھا، بنی اسرائیل کا کٹر دشمن تھا۔ تو وہاں جو ہے طالوت، حضرت طالوت اور بادشاہ جو جالوت تھا، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ جنگ میں حضرت طالوت کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ تو اسی حضرت طالوت کے طرف سے جو قوم لڑنے کے لیے آئی تھی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ لیکن تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بالکل بچے تھے، اور تقریباً جو ہے ان کے 6 بھائی تھے، ان کے والد بھی اس کے جنگ میں شریک تھے، ان کے باقی جو بھائی تھے وہ بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس جنگ میں جنگ کرنے کی نیت سے شریک نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بھائیوں کی اور اپنے والد کی مدد کرنے کی نیت سے جنگ میں شریک ہوئے۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنانا تھا، بادشاہ بنانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ویسا ہی فیصلہ کر دیا۔ اب حضرت طالوت کے
جانشین حضرت داؤد علیہ السلام بنے، آپ کو نبوت اللہ کی طرف سے ملی اور حکومت بھی آپ کو اللہ کی طرف سے ملی۔ اس کے بعد حضرت طالوت کے داماد بھی بنے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ زمانہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے اور یہودیوں کے لیے بہت ہی بہترین زمانہ۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنتے ہیں اور بادشاہ بنتے ہیں، اور ایسی بادشاہت آپ کی کہ پوری مخلوق کے اوپر آپ کی حکومت چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کیجئے کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی، ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی کہ ایسی حکومت اللہ رب العزت آج تک اور قیامت تک بھی کسی کو عطا نہیں کریں گے۔ جنات کے اوپر آپ کا حکم چلتا تھا، پانی کے اوپر اور چرندوں پر، پرندوں پر، درختوں پر، پہاڑوں پر، زمین کے ذرے سے لے کر آسمانوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کی بادشاہت چلتی تھی۔ تو اس درمیان میں گزشتہ جمعہ میں بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں فلسطین کے نہیں، ہجرت کر کے فلسطین آئے تھے۔ فلسطین آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا جس کو ہم جو ہے بیت المقدس کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں، اور وہ گھر اللہ کا، وہ مسجد جس کا نام مسجد اقصیٰ ہے، جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15واں پارہ اور پہلی آیت ہے یہ۔ اس میں جو ہے اللہ رب العزت بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا جو ہے یہاں جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آتے تھے تو ہر نبی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عالی شان بہت بڑی جو ہے مسجد بنائی۔ اتنی بڑی مسجد بنائی کہ اس کے ایک حصے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 5000 نمازی ایک وقت میں نماز پڑھیں گے، ایک حصے میں صرف۔ ایسے کئی حصے مسجد اقصیٰ کے، اتنی بڑی مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ اب آج جو ہے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد ہماری ہے، یہ پراپرٹی ہماری ہے اور اس پر جو ہے ہمارا ہی قبضہ ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنانے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں تو ان میں سے کئی انبیاء علیہ السلام یہودیوں کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا، اور وہ تمام نبی جو ہے مسجد اقصیٰ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مسجد اقصیٰ میں کچھ نہ کچھ کام اپنے زمانے میں کر کے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہودی لوگ جو ہیں اس کو اپنا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ جتنا یہودی اس مسجد کے اوپر اپنا قبضہ چاہتے ہیں یا پھر جو ہے اپنے قبضے کے دعوے دار ہیں، اتنا ہی قبضہ اور اتنا ہی دعوے دار ہم لوگ بھی ہیں یعنی مسلمان، اور اتنے ہی دعوے دار عیسائی لوگ بھی ہیں۔ یعنی کہ تینوں کے یہاں چاہے مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، تینوں قوموں کے یہاں مسجد اقصیٰ کا احترام ہے۔ فلسطین یعنی کہ بیت المقدس جو ہے عزت کی جگہ ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم جتنی عزت مسجد اقصیٰ کی اور اسی طریقے سے جو ہے اس شہر کی کرتے ہیں اتنی عزت وہ لوگ نہیں کرتے، اتنا احترام وہ لوگ نہیں کرتے۔ اب اس زمانے میں یعنی کہ اب جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں اور یہودیوں میں کوئی دشمنی نہیں، مسجد اقصیٰ کو لے کر، بیت المقدس کو لے کر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑے نہیں۔ یعنی ایک زمانے تک یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو ہے یہودیوں کے قبضے میں تھی، لیکن ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر، وہ عراق کا بادشاہ تھا اور اس کو جو ہے یہودیوں سے بڑی دشمنی تھی۔
اس نے اس زمانے میں ایسا جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ 1 لاکھ تقریباً یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور 1 لاکھ یہودیوں کو اس نے قیدی بنا کر عراق لے کر چلا گیا۔ بیت المقدس کو پورا جو ہے اس نے جو ہے تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد کچھ زمانہ گزرا، یہاں تک کہ ایک روم کا بادشاہ، تیتس بادشاہ کا نام ہے، اس کا زمانہ جب آتا ہے تو وہ بادشاہ جو ہے عیسائی تھا، اس نے اور زیادہ جو ہے ان کے اوپر ظلم ڈھایا۔ اتنا ظلم اس کے زمانے میں ہوا کہ مسجد اقصیٰ کو اس نے پورا جو ہے برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے ایک جو ہے محراب بنایا تھا، اس کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ کر اس نے پھینک دیا، اور اتنا زیادہ ظلم کیا کہ اس کا کوئی جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آنے تک یہ جو ہے مسجد اقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، یہودیوں کے نہیں۔ یہودی کا زمانہ ختم ہوا، اب عیسائیوں کا زمانہ آیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، تو اس زمانے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے اور ایک صحابی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان 2 صحابہ کے ساتھ ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین بھیجتے ہیں، اور وہاں جا کر بغیر جنگ کیے ہوئے یہ جو ہے حضرات صحابہ بیت المقدس کو جو ہے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جنگ نہ ہو لیکن معاملہ جو ہے صاف ہو جائے۔ تو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح تمہارا ارادہ ہے، جنگ نہیں کرنا ہے اور خون ریزی نہیں ہو، کسی کے اوپر ظلم جبر نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، لیکن معاملہ جو ہے ہمارے درمیان سلجھ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ جو ہیں، آپ کے امیر، ان کو یہاں آ کر ہمارے اس جو ہے دستاویز میں دستخط کرنا پڑے گا۔ تو خبر پہنچتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں کہ بھئی عیسائی یہ چاہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر صرف اور صرف کس لیے کرتے ہیں؟ ایک دستخط کے لیے۔ ایک دستخط کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں، حالانکہ آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور شرط کس کے طرف سے رکھی گئی؟ عیسائیوں کے طرف سے۔ اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کر دستاویز میں جو ہے دستخط کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مسجد اقصیٰ جو ہے پھر مسلمانوں کے قبضے میں آتی ہے۔ ایک زمانے تک مسلمانوں کے قبضے میں یہ جو ہے بیت المقدس رہا۔ اس کے بعد تقریباً جو ہے 100 یا 150 سال کا زمانہ ہوا ہے کہ یہودی لوگ پورا جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر کے، پورا مسلمانوں کو جو ہے تکلیف دے کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کے بیت المقدس کو انہوں نے اپنے قبضے میں پھر دوبارہ لے لیا۔ اب یہاں جو ہے نہ ہی مسلمان یہودیوں کے دشمن، نہ ہی یہودی مسلمانوں کے دشمن۔ دشمن کون ہے؟ عیسائی اور یہودی، یہ دونوں قومیں آپس میں دشمن ہیں، اور اتنی دشمنی کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، صرف اس ایک قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے 4000 نبیوں کو بھیجا۔ 4000 نبیوں کو اس ایک قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا۔ آخری نبی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں جا کر یہودی قوم الگ ہوتی ہے، اور یہودی یہی لوگ جو ہیں آپ کو جو ہے قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اور عیسائی جو کہ عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر، ان پر جو ہے ایمان لا کر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے، نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو عیسائی اور یہودی میں جو ہے فرق ہے۔ آج بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ عیسائی کر رہے ہیں۔ عیسائی نہیں، عیسائی کا اس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہودی لوگ کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اگر ہم ریسرچ کریں گے تو ان کی جو ہے تقریباً پوری دنیا میں ان کی تعداد صرف اور صرف 1.5 کروڑ کی ہے۔
1.5 کروڑ کی ان کی جو ہے تعداد ہے، لیکن آج پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت چل رہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے امریکہ کو سپر پاور سمجھتی ہے، لیکن امریکہ کس کو سپر پاور سمجھتا ہے؟ اسرائیل کو، اس لیے کہ امریکہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے آج، اور اسرائیل جیسا چاہتا ہے، یہودی جیسا چاہتا ہے، امریکہ ویسا کرتا ہے، پوری دنیا کے لوگ جو ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کتنے ہمارے جو ہے مسلمان ممالک ہیں، مسلم ممالک کتنے ہیں؟ تقریباً جو ہے جن کی تعداد 60 سے بھی جو ہے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد مسلمان ممالک کے ہونے کے باوجود بھی گنے چنے 2-3 ممالک ایسے ہیں جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے جو ہے حکومت، اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود اور مسلمان ممالک ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے اور وہ ملک والے مسلمانوں کے ساتھ یعنی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا جو ہے یہودی کی غلام بنی ہوئی ہے، یہودی جیسا چاہتا ہے ویسا جو ہے پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہم بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ابھی جو ہے پچھلے اسی ہفتے میں جو ہے تقریباً 3-4 لوگوں سے اسی کے بارے میں بات ہوئی، تو تمام لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کرنے والے اور جتنا ظلم ہو رہا ہے کس کے طرف سے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں کے طرف سے۔ یہودی کے بارے میں کچھ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ یہودی ایسی خطرناک قوم ہے اور ایسے گناہ ان کے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسے نعمتوں کا جو ہے ان کے اوپر ظہور فرمایا، جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس زمانے کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں ہم نے آپ پر اتاری ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو پورے عالم کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی یہودی لوگ اور بنی اسرائیل نہ ہی سیدھے راستے پر آئے، نہ ہی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مدد کا معاملہ فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ مدینے میں تھے، مدینے میں 3 قبیلے ان کے تھے، اور وہ 3 قبیلے اتنا زیادہ جو ہے دشمنی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال کر خیبر میں بھیج دیا۔ لیکن وہاں جا کر بھی یہ لوگ خاموش نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو خیبر سے بھی بھگا دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اور ان کی شرارتیں کیسی؟ مسلمانوں کو جو ہے تکلیف دینا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دیوار کے نیچے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیوار کے اوپر سے یہودی لوگ بڑا پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نبی جی یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح ارادہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ زہر کا واقعہ ہم سب کو معلوم کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت فرمائی اور اس میں زہر ملا کر دے دیا، اور گزشتہ جمعہ نے، اس سے پہلے جمعہ میں یہ بات میں نے عرض کر دیا تھا، وہی جو خیبر میں دیا گیا تھا آپ کو کھانے میں ملا کر زہر، اسی زہر کا اثر تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں بیمار ہوئے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ تو یہودی اور بنی اسرائیل جو ہے اتنی خطرناک قوم ہے، ان کی چالوں سے اور ان کے جو ہے کاموں سے ہم کو باخبر ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم جو ہے اندھے پن میں یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ بہت کم ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر کیا جو ہے ظلم کر سکتے ہیں۔ جتنا آج جو ہے ظلم ہو رہا ہے پورا کا پورا جو ہے یہودی ہی کر رہے ہیں۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں وہ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام خصوصاً جو ہے غزہ کے مسلمانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی چالوں کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔